اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ سوال نمبر 124 ہے کہ اگر کسی کے بدن یا کپڑے دو جگہ سے نجس ہو جائیں اور وقت صرف اتنا میسر ہو کہ جس سے ایک جگہ کو پاک کیا جا سکتا ہو تو کس کو اختیار کرے؟ ٹھیک ہے، وقت تھوڑا ہے، یعنی آپ کہتے ہیں کہ یا تو میں کپڑے پاک کر سکتا ہوں یا جسم پاک کر سکتا ہوں، یا نہیں بلکہ کپڑے اور جسم کے دو حصے ہیں، یعنی ایک حصے کو پاک کر سکتا ہوں، دوسرے کو پاک نہیں کر سکتا۔ اچھا جی، اگر ان دو میں سے کیا مراد ہے؟ بدن اور کپڑے میں سے اگر ان دو میں سے ایک کم اور دوسری زیادہ، یا ایک ہلکی اور دوسری شدید، یا ایک محض ایک کی سبب نجاست سے جبکہ دوسری نجاست بیشتر اسباب سے نجس ہوئی ہو، یعنی اس میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ترجیح کس کو ملنی چاہیے۔ تو ایک نجاست کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تھوڑی ہے، ٹھیک ہے، اور دوسری کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ ایک میں فرق کریں کہ ایک ہاتھ نجس ہے اور جو پوری ایک ٹانگ کیا نجس ہے، تو ٹانگ کی نجاست کیا زیادہ ہے، یا ایک ہلکی اور دوسری شدید ہے، یعنی ایک پہ اگر دیکھیں تو تھوڑا سا کیا لگا ہوا ہے اور دوسری پہ دیکھیں تو بہت گاڑھا خون ہے، زیادہ شدید لگی ہوئی ہے، یا ایک کے اندر دیکھیں تو فقط کیا ہے خون لگا ہے اور ایک جگہ پہ دیکھیں کہ خون اور پیشاب دو چیزیں لگی ہوئی ہیں۔ تو اب اس میں سے کیا ہے کہ ترجیح مل گئی کہ جو زیادہ فاسد ہے اس کو کیا ہے ختم کرنا چاہیے۔ تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ احتیاط لازم کی بنا پر ضروری ہے کہ دوسرے والے حصے کو پاک کرے، کہ جس کی نجاست زیادہ ہے، شدید ہے، جس کے اسباب نجاست زیادہ ہیں۔ اور مذکورہ مورد میں اگر ترجیح موجود نہ ہو، اگر دونوں برابر ہوں، کسی کو کسی پہ ترجیح نہ ہو، تو پھر اسے اختیار ہے کہ ان میں سے کسی ایک کو کیا کرے، پاک کرے۔ تو لہٰذا اگر کوئی ترجیح موجود ہے تو پھر تو وہ ترجیح والی چیز کو اختیار کرے گا، دوسرے کو اختیار نہیں کر سکتا۔ ترجیح پہلو کوئی نہیں ہے، پھر جس کو بھی کیا پاک کرے اسے مشکل نہیں ہے۔ اچھا، یہ سوال نہیں لکھا کہ اگر بدن یا لباس میں سے ایک کیا نجس ہے اور وہ ایک ہی کے پاک کر سکتے ہیں، تو اس میں ہے وہ اس کو پاک کیا جائے گا، کیا نام ہے، بدن کو۔ نجس چیز کو کھانے پینے اور دوسرے استعمالات میں لانے کا کیا حکم ہے؟ نجس چیزوں کو استعمال کرنے کے بارے میں عام طور پہ سوال یہ ہوتا ہے کہ بھی یہ جو صابن ہے اس میں سور کی چربی ہے، جی ہم استعمال کر سکتے ہیں کیا؟ ٹھیک ہے، تو ہم انہیں کیا کہتے ہیں، یہ کھا پی تھوڑی رہیں۔ جواب کیا ہے کہ نجس چیزوں کا کھانا اور پینا حرام ہے، البتہ وہ کام جن میں طہارت شرط نہیں ہے ان میں استعمال کرنا جائز ہے۔ اب وہ کام کون سے ہیں جن میں طہارت شرط نہیں ہے؟ نماز کے اندر فقط طہارت شرط ہے، نماز کے علاوہ انسان کیا ہے، وہ نجس بدن کے ساتھ پھرے، نجس کپڑوں کے ساتھ پھرے، کوئی گناہ تو نہیں ہے، ہاں اچھی صفت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا وہ جو نجس صابن کو استعمال کر رہے ہیں، اس کا جسم نجس ہو رہا ہے تو وہ تو اس میں تو منہ دھو بھی لیتے ہیں، پاک بھی بعد میں کر لیتے ہیں، تو اس میں تو کوئی ایشو نہیں ہے۔ اگر فرض کریں کہ نجس پرفیوم کی یا نجس جو ہے وہ تیل وغیرہ کی بات ہو تو اس میں ہم یہ کہیں گے کہ ابھی لگا لیں، نماز کا ٹائم ہو تو پاک کر لیں، ٹھیک ہے، استعمال کرنا کیا جائز ہے۔ تو یعنی یہ نہیں ہے کہ نجس چیز کو ایک بندہ استعمال ہی نہیں کر سکتا، استعمال کرے، فقط جن کے اندر طہارت شرط ہے ان کے اندر طہارت پاکیزگی کر لے۔ شراب، خنزیر، کتے اور نجس مردار کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے؟ یہ کتنی چیزیں ہوں گی؟ 4 چیزیں ہوں گی، شراب ہو گیا، خنزیر، کتا اور نجس مردار۔ کہتے ہیں کہ شراب، خنزیر اور غیر شکاری کتوں کی خرید و فروخت حرام، جبکہ نجس مردار کی خرید و فروخت بنا پر احتیاط لازم حرام ہے، یعنی چاروں کی حرام ہو گئی، فقط جو نجس مردار ہے اس میں احتیاط لازم ہے، اس میں فتویٰ نہیں ہے، یعنی خرید و فروخت حرام ہے، یعنی کوئی آپشن نہیں ہے اس میں نا، دوسرا مطلقاً حرام ہے، چاہے اس کا کوئی میڈیکل فائدہ ہو، میڈیکل فائدہ نہ ہو، کچھ بھی آپ لے لیں، ان کی خرید و فروخت کیا حرام ہے۔ مذکورہ نجاسات کے علاوہ، یعنی 4 نجاسات میں تو مطلقاً آ گیا، حرام آ گیا، ان کے علاوہ جو باقی 6 نجاسات ہیں، مثلا اس میں خون آ جاتا ہے، پیشاب آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو باقی 6 عین نجاسات یا وہ چیزیں جو ان 10 نجاسات کے ملنے سے نجس یعنی متنجس ہو گئی ہوں، تو ان کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے؟ یعنی باقی 6 نجاسات کو بیچنے جاتے ہیں، یا فرض کریں کہ ایک دودھ ہے وہ نجس ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، کوئی کھانا ہے نجس ہو گیا ہے، تو ان کی خرید و فروخت کا کیا حکم ہے؟ کہتے ہیں کہ اگر عقلاء کی نگاہ میں ان کا قابل قدر یعنی اعتنا، یعنی جس کی پرواہ کی جاتی ہے، عقل مندوں کی نگاہ میں اگر ان کی قابل قدر ایسا حلال فائدہ موجود ہو، یعنی دودھ کا ایک فائدہ تو پینے والی ہے نا، پینے والے فائدے کے علاوہ اگر کوئی حلال فائدہ موجود ہے، مطلب خون ہے، خون کا کوئی حلال فائدہ موجود ہے کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے عموماً مال دیا جاتا ہے،
تو پھر ان کی خرید و فروخت کیا ہے؟ جائز ہے. لیکن اگر ایسا فائدہ نہ ہو تو بنا بر احتیاط واجب جائز نہیں ہے. یعنی ہمارے سامنے قانون کیا آ گیا کہ انسان جو خون ہے بلڈ پہ دیتا ہے، یعنی یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا انسان کسی مریض کو خون دے رہا ہے تو کیا وہ صرف کے پیسے لے سکتے ہیں؟ تو ہم کیا کہیں گے کہ خون کو بیچنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ ہم کہیں گے خون تو نجس چیز ہے، نجس چیز کو بیچنا حرام ہے. ہم کہیں گے نہیں، نجس میں سے فقط 4 چیزیں جو ہیں ان کا بیچنا بطور مطلق حرام ہے. جو باقی نجاسات ہیں اس میں قانون کیا ہے کہ اگر اس کا کوئی عقلائی فائدہ موجود ہے کہ جس کے بدلے میں پیسے لوگ خرچ کرتے ہیں تو پھر آپ بیچ سکتے ہیں اس سے. اور خون کیا ہے؟ ان 4 نجاسات سے ہٹ کے ہے اور اس کا ایک عقلی فائدہ بھی موجود ہے، تو اس کو کیا آپ بیچ سکتے ہیں، اسے مشکل نہیں ہے. لیکن اگر ایسا فائدہ نہ ہو تو پھر بنا بر احتیاط واجب جائز نہیں. اگر اس طرح کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، فرض کریں کہ ایک جو چلہ کاٹنے والا ہے وہ فقط خرید رہا ہے، ٹھیک ہے جی، یعنی کس کا خون خرید رہا ہے؟ جانور کا. اب جانور کو جب ذبح کرتے ہیں تو وہ جو خون نکل رہا ہے نجس ہے. اس نجس خون کو عام طور پہ کوئی عقلا نہیں خریدتا، کوئی اس کے فائدے نہیں ہے. بس وہ ایک بندہ آیا کہ جو خاص قسم کا کام کرتا ہے، اس سے کیا ضرورت پڑ گئی، ٹھیک ہے، وہ کہتا ہے حلال فائدہ ہے، ضرورت ہے. ہم کہیں گے نہیں، یہ جو فائدہ ہے نا یہ عقلاء کی نگاہ میں عمومی فائدہ نہیں ہے. تو معیار کیا ہے حلال ہونے کا؟ کہ ایک عمومی فائدہ ہو عقلاء کی نگاہ میں، ٹھیک ہے. یا فرض کریں کہ تمام کے نزدیک نہ ہو تو ایک خاص جو صنف ہے، میڈیکل کی جو صنف ہے، اس کے نزدیک اس کا فائدہ ہو یا خاص شعبہ ہے. یہ نہیں ہے کہ ایک ادھا بندہ 2 بندے کو کیا کام پڑ گیا تو وہ کرے. اچھا، آگے مسجد کیا کام ہے کہ مسجد کو نجس کرنے کا کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں کہ مسجد کے اندرونی حصے کو نجس کرنا حرام ہے، ٹھیک ہے. مثلا مسجد کی جو باہر دیوار بنی ہوتی ہے، دیوار کے ساتھ نالی وغیرہ ہے، تو باہر والی دیوار پہ تو نجاست لگ رہی ہوتی ہے، تو اس کو نجس کرنا حرام نہیں ہوتا باہر والی دیوار کو. اندر والی جو دیوار ہے نا اس کو نجس کرنا حرام ہے. اور اسی طرح مسجد کے اندر جو سامان پڑا ہے، مثلا مسجد کی چٹائی وغیرہ سمیت وہ تمام چیزیں جسے مسجد کی ساخت کا حصہ شمار کی جاتا ہو، ٹھیک ہے. یعنی ویسے تو مسجد میں کیا رکھی ہوئی ہے آپ نے، مثلا مثال دے رہے ہیں جیسے دروازے کھڑکیاں وغیرہ بھی نجس کرنا حرام ہے. یعنی چٹائی وغیرہ، یعنی کارپٹ ہو گیا، چٹائی وغیرہ وہ چیزیں کہ جو مسجد کی ساخت کا حصہ شمار ہوتی ہیں. فرض کریں اگر مسجد میں گھڑی لگی ہوئی ہے تو گھڑی کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ جو ہے وہ اس کی بلڈنگ کا حصہ نہیں ہے، الگ سے ایک ڈیکوریشن پیس ہے. یعنی مسجد کی ڈیکوریشن پیس ہو سے مراد یہ ہے کہ اس کے ساتھ مطلب جو بلڈ کے اندر کیا حصہ رکھتی ہیں اپنی بلڈنگ کا جو حصہ شمار ہوتی ہیں، اس کے اندر یہ دیوار بھی آ جائے گی، دیوار کا پینٹ بھی آ جائے گا، چھتیں بھی آ جائیں گی، اور جو لائٹ وغیرہ فٹ ہوتی ہے اس کے اندر یہ بھی آ جائے گی. اس کے علاوہ جو ویسے گھڑی لگائی ہے یا ویسے کوئی چیزیں رکھی ہوئی ہیں اس میں، یا کوئی مسجد کے اندر کوئی چارپائی رکھی ہوئی ہے، کرسی رکھی ہوئی ہے، کرسی اور چارپائیاں رکھی ہوتی ہیں، مثلا کرسی مائک وغیرہ ہو کے آسن. تو یہ جو چیزیں ہیں نا ان کا، یا ڈبے وغیرہ رکھے ہوئے ہیں کوئی سجدہ گاہوں کے لیے، ان کا پاک ہونا ضروری نہیں ہوتا ہے. فقط وہی چیزیں ساز و سامان کے جو اس بلڈنگ کا کیا حصہ شمار ہوتی ہیں. اچھا، یہ جو غسل خانے اور یہ چیزیں ہوتی ہیں مثلا وہ تو مسجد کے حصے ہی نہیں ہوتی نا. اگر وہ مسجد کے حصے میں بنائی ہیں تو یہ حرام ہے کام. عام طور پہ جب وقف ہوتی ہے نا مسجد، وہ کیسے وقف کرتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ والا پلاٹ جو ہے نا مسجد کے لیے ہے، اور یہ حصہ کس کے لیے ہے؟ واش روم وغیرہ کے لیے. یعنی جو بندہ وقف کر رہا ہوتا ہے وہ شروع سے معین کرتا ہے کہ یہ حصہ کس کے لیے ہوگا؟ واش روم اور غسل خانے کے لیے ہوگا، یہ کیا مسجد کے لیے ہوگا. اگر آپ کہیں کہ نہیں بھائی، اگر وہ کرتے ہیں مثلا، اگر وہ کہتے ہیں نہیں سارا مسجد کے لیے، پھر آپ واش روم نہیں بنا سکتے اس تو کنسٹرکشن مثلا کرتے ہیں، کنسٹرکشن کرتے ہیں ادھر سے واش روم ختم کر کے ادھر بناتے ہیں، تو وہ نہیں کر سکتے، جائز نہیں. اگر اس کو کوئی مالک نہ ہو مثلا جگہ کا، فقط مطلب پتہ ہی نہ ہو، مسجد پہلے بنی ہو اور نئی کنسٹرکشن کا، ہاں نہیں بنی ہو تو اسی کے مطابق چلیں گے. نہیں بنی ہوئی ہے اور کنسٹرکشن میں اس کے واش روم بنے ہوئے تھے تو واش روم والی جگہ پہ مثلا مسجد آپ لے جائیں، لیکن مسجد والی جگہ پہ آپ نجس چیز نہیں لے کر آ سکتے. چھت کا یہ مسئلہ ہے کہ چھت کو اوپر اور نیچے دونوں طرف سے نجس نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے. مسجد بھی چھت ہے، یعنی وہ جب اوپر سے نجس نہیں کر سکتے تو اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ اوپر آپ گھر بنا لیں مولوی صاحب کا اور ادھر واش روم وغیرہ بنے رہے ہوں، نجس ہوتا رہے، یہ بھی آپ نہیں کر سکتے. یہ تو ہوتا ہے ویسے. یہ اگر شروع میں وقف ہو تب ہوتا ہے. شروع میں وقف کیا مطلب کہ میں بلڈنگ کے طور پہ وقف کر سکتا ہوں. میں نے مثلا ایک زمین وقف کی، میں نے کہا کہ بھی اس کی جو پہلی بلڈنگ ہوگی وہ مسجد کے طور پہ وقف ہے، اس کے اوپر والا حصہ مسجد طور پہ وقف نہیں ہے، وہ کیا ہے گھر کے طور پہ وقف ہے.
اس کے اوپر کیا امام بارگاہ کے طور پہ وقف ہے، یوں کر کے میں نے وقف کیا. یعنی امام بارگاہ اور مسجد میں فرق ہے یا ان میں کوئی یہی فرق ہے نا، نجس کرنے کے اعتبار سے اور حیض خاتون اور جنوب کے داخل ہونے کے اعتبار سے یہ فرق ہے. امام بارگاہ میں مثلاً حیض خاتون، جنوب خاتون، کافر لوگ یہ داخل ہو سکتے ہیں، ہندو آ سکتے ہیں، صحیح. لیکن مسجد میں مثلا ہندو اور مشرک یہ لوگ داخل نہیں ہو سکتے. اور جو مطلب بنی ہو امام برگاہ اور مسجد دونوں بنی ہو، مثلاً وہ اوپر نیچے اگر بنے ہو نا تو وہ شروع میں اس طرح سے بنائے اگر وقف امام کر. برگاہ ہو وہ کہا جائے کہ یہ مسجد بھی ہے امام برگاہ بھی ہے، یعنی دونوں ایک ہو سکتے ہیں؟ نہیں، 2 in 1 نہیں ہو سکتے. یہ نہیں ہو سکتا. ہاں، اگر اسے مسجد کہہ دیا تو پھر مسجد والے احکام ہو جائیں گے. اور جس طرح امام برگاہ ہوتی ہے اس کے اوپر اکثر یہی ہوتا ہے کہ اوپر مطلب فیملی رہ رہی ہوتی ہے یا اس ہاں، وہ شروع سے بنا ہے اس طریقے سے، پھر ٹھیک ہے. مثلا الکوثر میں کیسے بنی ہوئی ہے، نیچے انہوں نے لائبریری کی وقف، اوپر امام بارگاہ وقف کی، اور سب سے اوپر تیسری بھی کیا مسجد وقف کی. ٹھیک ہے. اب جو نیچے لائبریری ہے اس کے ساتھ واش روم وغیرہ بھی بنائے ہوئے ہیں، اوپر امام بارگاہ ہے، امام بارگاہ میں سب لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے. ملحد اور کافر لوگ بھی اس میں آ سکتے ہیں، تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. تیسری جگہ پہ وقف والے احکام جاری ہوں گے پھر یہ والے. یعنی یہ تب ہوتا ہے کہ جب شروع سے ایسا ہو. اگر شروع سے ایسا نہیں تھا، شروع سے ایک بندے نے مسجد وقف کی ہے، بس اس نے یہ کہا ہی نہیں ہے کہ اوپر گھر بنانا ہے یا کچھ کرنا ہے. آپ بعد میں کیا کنسٹرکشن کرتے ہیں، کہتے ہیں جی چلو جو اوپر، بعد میں آپ نہیں کر سکتے. وہ مالک بھی نہیں کہہ سکتا. مالک بھی نہیں کہہ سکتا، پھر نہیں سکتا. یعنی جیسے اس نے کہہ دی وقف کر دی، کر دی. یعنی مالک کے تصرف سے پھر ختم ہو ہاں، جائے. ختم ہو جاتا. جیسے اس نے وقف کر دی نا، پھر ختم اس کی بات. تو یعنی یہ ہوتی ہے پلان کرنا شروع سے ہی. اگر ایسی پلان ہو تو پھر ٹھیک ہے. مثلا مسجد کو جو ہے نیچے کھود کے آپ واش روم بنانا چاہتے ہیں، یہ نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ مسجد کو نیچے سے بھی نجس کرنا حرام ہے. لیکن یہ آپ کب بنا سکتے ہیں کہ جب آپ نے پہلے سے وقف اس طرح سے کی ہو، کہ پہلے سے آپ نے وقف ایسے کی ہو کہ بھئی ادھر نیچے جو ہے نا واش روم بنائیں گے، ان کو ہم وقف نہیں کرتے، پھر اوپر مسجد بنا کے ہم اس کو وقف کریں گے مسجد کے طور پر. یوں ہو گیا. اچھا، مسجد کی چھت کو اوپر اور نیچے دونوں طرف سے نجس نہیں کر سکتے، جبکہ دیواروں کو بیرونی طرف سے نجس کرنا جائز ہے، لیکن اس میں بھی شرط کیا ہے کہ بشرطے کہ توہین مسجد شمار نہ ہوتا ہو. یعنی عام طور پہ جو نالی وغیرہ چل رہی ہے تو یہ توہین شمار نہیں ہوتی مسجد کی. لیکن اگر دیوار کے اوپر پیشاب اور نجاستیں وغیرہ پھینکنا شروع کر دیں اور بندے بیٹھ جائیں پاکستان کی طرح، تو یہ تو توہین شمار ہوتی ہے. تو یہ اس باب سے حرام نہیں ہوگا کہ مسجد کو نجس کر رہے ہیں، یہ اس باب سے حرام ہوگا کہ وہ شاعر اللہ کی توہین کر رہے ہیں، مسجد کی توہین کر رہے ہیں، جو کہ حرام کام ہے. یہ امام برگاہ کے ساتھ بھی یہ اسی طرح. ہاں، امام بارگاہ یہی قانون ادھر بھی چلے گا، حرم کو نجس کرنے میں یہی قانون چلے گا اگر توہین شمار ہو. مسجد کو جو اندر سے آپ نجس کرتے ہیں نا، اس میں یہ قانون نہیں چلتا کہ اگر توہین شمار ہو، اس میں مطلق ہے. اب یہ ہوتا نہیں ہے کہ زائرین ہے، کوئی پاؤں کا ناخن ٹوٹ گیا رش کی وجہ سے، خون کا ایک قطرہ نیچے لگ گیا، اب اس میں کیا توہین ہوگی. ٹھیک ہے، اگر نہیں مسجد کا مسئلہ ہے تو یہ حرام ہے. ٹھیک ہے، فوراً کیا پاک کرنا ضروری ہے. اگر حرم کا مسئلہ ہے، امام بارگاہ کا مسئلہ ہے، تو یہ حرام نہیں ہے. حرام کب ہوگی؟ جب توہین شمار ہو، اور یہ چیز توہین شمار نہیں ہوتی. توہین کب ہے؟ کہ جب پیشاب جیسی نجاست ہو اس طرح کی ہو، پھر توہین شمار ہوتی ہے. اچھا، مسجد اگر نجس ہوتا ہے تو کیا فریضہ ہے کہ اس کو فوراً پاک کرنا واجب ہے، کہ جس کی تفصیل بعد میں بیان کی جائے گی. مسجد میں ایسی نجاست کو کہ جس میں سرایت کرنے والی رطوبت نہ ہو، جیسے خشک پاخانہ، اسے داخل کرنے کا کیا حکم ہے؟ یعنی مسجد میں ایک بندہ نجاست لے کے جا رہا ہے، لیکن وہ مسجد کو نجس نہیں کر رہی چیز. یعنی اگر ہم نے جیب میں ٹیشو پیپر ڈالا ہوا ہے اور اس کے اوپر خون لگا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو ہم پھر بھی مسجد میں نجاست لے کے جا رہے ہیں. یا میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ کرانا تھا تو پیشاب وغیرہ کی شیشی جو ہے وہ رکھی ہوئی ہے پاس، وہ لے کے مسجد میں جا رہے ہیں. یا جو منی وغیرہ کا ٹیسٹ کرانا تھا وہ کیا رکھی، وہ مسجد میں لے کر جا رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو مسجد میں انٹر ہو رہی ہیں نجاست کے لیے، کیا یہ جائز ہوتی ہیں داخل کرنا؟ کہتے ہیں کہ اگر یہ کام موجب حتیٰ کے تقدس سے مسجد ہو تو حرام ہے. یعنی قانون اس کا وہی ہے، اگر اس کام سے مسجد کی توہین شمار ہوتی ہے تو پھر یہ کام حرام ہوگا. موجب حد تک کیا مطلب ہے؟ موجب کا مطلب سبب بننا، حد تک، حد کے حرمت، توہین. ٹھیک ہے، تقدس یعنی مسجد کا تقدس ہے، ایک احترام ہے. یعنی سیدھا آسان جملہ کیا ہے، اگر اس سے مسجد کی توہین لازم آتی ہو تو یہ کام حرام ہوگا، ورنہ جائز ہے. اور بطور خاص اس وقت تو بالکل جائز ہے کہ جب وہ نجس چیز مسجد میں داخل ہونے والے کے توابع میں سے ہو. توابع کیا مطلب؟ نہیں، اس کی جو پاس چیزیں ہوتی ہیں اس میں سے شمار ہو. ٹھیک ہے، جیسے کسی کے ہاتھ میں چوٹ کے باعث خون ہو اور وہ مسجد جائے تو یہ جائز ہے. مثلا ہاتھ انگلی کے اوپر خون لگا ہوا ہے،
یعنی اس کے جسم کے ساتھ اس سے کس ہاں طرح اس کے شمار جسم کے ایک چپکی ہوئی چیز ہے، ہوں، ٹھیک ہے، اس کے ہونٹ پہ کیا خون ہے، صحیح۔ اس کی انگلی پہ کیا خون، ناخن ٹوٹا ہوا خون لگا ہوا یعنی ہے، وہ الگ سے نہ ہو اس کے الگ ساتھ، سے نہیں ہے، اس کے جیب اپنا میں حصہ یا اس کا شمار ہوتا جیب ہے، میں یا ہاں جیب وغیرہ میں شمار، الگ سے نہیں ہے، اس کے جسم کا ایک حصہ شمار ہو رہا ہے، ہوں، اس کے جسم کے اوپر چیز لگی ہوئی ہے، تو اس میں تو توہین شمار نہیں ہوتی نا، جب توہین شمار نہیں ہوتی تو یہ کام جائز ہے، ہوں، مگر یہ کہ اگر آپ کہیں کہ اگر اس کے ہاتھوں کے اوپر پیشاب اور پاخانہ لگا ہوا ہے پھر وہ داخل ہوگا تو پھر یہ توہین شمار ہوگی، بالکل۔ ٹھیک ہے، تو معیار وہی ہے کہ اگر کوئی کہے کہ وہ مسجد کی توہین کر رہے ہیں اس حالت میں جا کے پھر وہ حرام ہو جائے گا، وگرنہ کہ حرام نہیں ہوگا۔ اگر کوئی مسجد میں نماز کی غرض سے داخل ہو اور دیکھے کہ مسجد نجس ہوگی تو اس کا کیا فریضہ ہے؟ ایک بندے نے نماز پڑھنی اور دیکھا کہ مسجد نجس ہے تو پہلے نماز پڑھے یا پاک کرے؟ کہتے ہیں کہ اگر نماز کا وقت وسیع ہو یا نماز کا وقت رہتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اگر پاک کرے گا تو نماز قضا ہو جائے گی، تو اس کے اوپر ضروری ہے، یعنی شرعی طور پہ واجب ہے کہ پہلے نجاست کو دور کرے، یعنی مسجد کو پاک کرے، پھر نماز کے ادا کرے۔ البتہ اگر نماز کا وقت تنگ ہو تو نماز کو مقدم کرنا واجب ہے، نماز کا وقت تنگ ہے تو پہلے نماز پڑھے گا پھر بعد میں کیا ہے، پاک کرے گا۔ اگر نماز کا وقت وسیع ہونے کے باوجود پہلے نماز پڑھ لے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ یعنی اس کے اوپر شرعی طور پہ کیا واجب تھا؟ مسجد کو پاک کرنا واجب تھا، یہ مسجد کو پاک نہیں کرتا، کہتا ہے کہ میں تو نماز پڑھوں گا، ٹھیک ہے، تو اب یعنی یہ نماز پڑھ رہا ہے اور شریعت کے ایک حکم کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ شریعت نے کیا کہا ہے کہ ازر نجاست عن المسجد، کے مسجد سے نجاست کو دور کرو، یہ اس کی فرمان کی مخالفت کر رہے، نماز بھی پڑھ رہے، تو کیا اس کی نماز باطل ہوگی؟ تو صحیح سے ثانی اور بہت سارے فقہا کہتے ہیں کہ نہیں، نماز باطل نہیں ہوتی، نماز اپنی جگہ پہ صحیح رہتی ہے، اور اس بندے نے جو حرام کام کیا ہے اس کا اس سے گناہ ملے گا۔ یعنی اس کی ایک بڑی مثال یہ دی جاتی ہے فقہ کی کتابوں میں کہ ایک بندہ ڈوب رہا تھا، اس کے لیے واجب تھا اسے بچانا، یہ اسے نہیں بچاتا، اپنی نماز پڑھتا ہے، تو نماز باطل نہیں ہوگی، نماز صحیح رہے گی لیکن گناہ گار ہوگا، یعنی اس کا عذاب اس کو ملے گا جیسے اس گناہ کیے۔ یعنی اگرچہ وہ پاک کرنے میں تاخیر کے باعث، یعنی پاک کرنے میں تاخیر کے نماز کے بعد پاک کر رہا ہے، پہلے پاک نہیں کر رہا، تاخیر کے باعث گناہ گار ہوا ہے لیکن اس کی نماز کیا صحیح ہے، نماز کو آپ باطل نہیں کہہ سکتے۔ بالکل یہی مثالیں وہاں پہ دی جاتی ہیں ماتم کی، عزاداری کی، کہ ان لوگوں نے جو ہے وہ نماز نہیں پڑھی، تو نماز نہ پڑھ کے گناہ گار ہوئے ہیں، لیکن اس گناہ گار ہونے کی وجہ سے جو عزاداری ہے، زیارت ہے، وہ صحیح ہیں عبادات، وہ باطل نہیں ہوں گی۔ تو مطلب کیا ہے کہ اگر دو تین چیزیں انسان کے اوپر واجب ہوں اور وہ انسان ایک چیز کو چھوڑ دے، ایک شریعت کے حکم کی پابندی نہ کرے، تو ایسا نہیں ہے کہ باقی جو شریعت کا کام ہے وہ باطل ہو جاتے ہیں، ہر ایک کی کیا اپنی جگہ ہے۔ مثلاً کوئی چیز قبولیت یعنی اس کے ثواب مشروط ہو مثلاً، نہیں، یہ صحیح ہونے کی بات ہے، جو قبولیت کی بات ہے نا کہ اللہ قبول کرے گا یا نہیں کرے گا، اس میں تو قرآن مجید میں وہ قانون اللہ نے دیا ہے نا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، کہ اللہ جو ہے وہ فقط متقی لوگوں کے اعمال قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو متقی وہ بندہ جو ایک اللہ کے واجب کو چھوڑ رہا ہے یا حرام کام کر رہا ہے تو وہ اہل تقوی نہیں ہے، جب تقوی نہیں ہے تو اللہ اس کے کام کو قبول نہیں کرے گا، لیکن قبول نہ کرنے کے باوجود فقہی طور پہ وہ صحیح ہے، ایسا نہیں ہے کہ اسے دوبارہ قضا کرنی پڑے گی نماز کی، دوبارہ قضا کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہوگی یہ نماز، ہاں وہ توبہ کرے، جب تقوی کی منزل پہ آئے گا تو پھر وہ قبول ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو یعنی اگر ایک انسان کیا ہے کام کرتا رہتا ہے، اچھے کام کرتا رہتا ہے، تقوی اختیار نہیں کرتا، تو جیسے وہ توبہ طیب ہوگا، اچھے کام کرے گا، تو وہ جو گزشتہ اس کے اعمال صحیح تھے وہ فوراً کیا قبولیت کی منزل پہ چلے جائیں گے، اگر وہ دوبارہ فاسق ہوگا تو پھر کیا اللہ اس کو قبول نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ تو معیار کیا ہے کہ انسان اپنے آپ کو کردار کو ٹھیک رکھے گا تو ساری عبادات اس کی قبول ہوں گی۔ اچھا، اگر مسجد کو پاک کرنے کے لیے اسے خراب کرنا پڑے تو اس کا کیا ہوگا؟ خراب اصل میں عربی کا لفظ ہے، یعنی خراب کرنا مطلب توڑ پھوڑ، کہ مسجد کو جو ہے توڑنا پڑے گا، توڑ پھوڑ کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ یہ ایک پریکٹیکل مسئلہ بھی آیا تھا کہ ہندوستان میں انہوں نے مسجد بنوائی ہندو لوگوں سے، اور وہاں پہ دستانے وغیرہ کا بھی سسٹم بھی نہیں تھا، وہ ایسی بھی ہاتھ سے بناتے رہے، تو اب وہ ساری مسجد کیا نجس ہے، کیونکہ ہندو لوگ نجس ہیں، تو اب وہ اندر جو اینٹیں لگی ہوئی ہیں وہ بھی نجس ہیں، اوپر پلستر وغیرہ ہو گیا، اندر سے مسجد نجس ہے، ساری کی دیواریں، اندر سے چھت ہو گئی، ساری چیزیں۔ اب اسے پاک کرنے کے لیے چلیں دیواریں تو پاک ہو جائیں گی، لیکن اندر سے آپ کیسے پاک کریں گے؟ اسے تو توڑنا پڑے گا سارا، تو کیا آپ مسجد کو توڑ سکتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں، اگر آپ مسجد کو توڑ رہے ہیں اور اس کا وقف ہی ختم ہو جائے گا، اس نے مسجد کو وقف کیا تھا، آپ مسجد کو وقف خراب کر رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، تو پھر اس کو ایسے ہی رہنا دیا جائے گا، جو ظاہری حصہ آپ پاک کر سکتے ہیں وہ پاک کر لیں گے،
اندرون کو کیا پاک نہیں کیا جائے گا. اسی طرح کیا تفصیل یہاں پہ ذکر کریں گے. تو خراب کا مطلب کیا ہے کہ وہ توڑ پھوڑ کر دینا اس کی. اگر اتنا تھوڑا بہت کام ہو جو عموماً قابل توجہ نہ ہو، تھوڑا بہت کام ہے کہ آپ فرض کریں کہ تھوڑا کھرچیں گے دیوار وغیرہ کو، کلر وغیرہ اس کا اترے گا، ٹھیک ہے، پاک کر رہے ہیں، فرض کریں خون نہیں اترا، جو عموماً قابل توجہ نہ ہو، یعنی عموماً لوگ توجہ نہیں دیتے کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس نے مسجد ہی کیا ہے توڑ پھوڑ کر دی ہے، تو ضروری ہے کہ پاک کرے، یعنی پاک کرے، اور یہ جو تھوڑا بہت خراب کرنا ہے یہ ٹھیک ہے، اس کی خیر ہے. لیکن اگر وہ خرابی، یعنی اگر وہ خرابی کیا ہوتا ہے، توڑ پھوڑ، اگر وہ توڑ پھوڑ اس کے وقف ہونے کے لیے نقصان دہ ہو، یعنی وقف مسجد کے طور پہ بھی ابھی آپ مسجد کو توڑ رہے ہیں، ختم کر رہے ہیں، تو اس صورت میں پاک کرنے کی خاطر مسجد کو خراب کرنا احتیاط واجب کی بنا پر جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اگرچہ کوئی مخیر اس کی تعمیر کے لیے آمادہ ہو، مخیر ذرا کہتے ہیں بھی توڑو جی، توڑو، اینٹیں ہنٹیں پاک کرو، نجاست نکالو، میں کیا دوبارہ پیسہ دے دوں گا، ٹھیک ہے، پھر بھی کیا ہے آپ اس کو کیا ہے ایسا نہیں کر سکتے. جیسے مسجد کو کسی ہندو نے تعمیر کیا ہو اور اسے پاک کرنے کے لیے مسجد کو گرانا پڑتا ہو تو ایسا جائز نہیں ہے، پھر وہ مسجد نجس ہی باقی رہے گی. ظاہری طور پہ آپ دیواریں پاک کر لیں گے جتنا پاک کر سکتے ہیں. ہاں اگر نجاست کا اسی طرح برقرار رہنا موجب حتیٰ کہ تقدیس مسجد ہو، یعنی مسجد کی توہین اس سے لازم آتی ہو، شاعر اللہ کی توہین لازم آتی ہو، تو مسجد کو اتنی حد تک خراب کیا جائے گا کہ جس سے حد تک عنوان کیا ہو جائے، ختم ہو جائے. یعنی اس کی عام طور پہ لازم تو نہیں آتی، ٹھیک ہے، اندر دیواروں کی نجاست کو کون دیکھتا ہے، کون توہین اس کو سمجھتا ہے. لیکن فرض کریں کہ اگر نجاست کوئی پیشاب پخانے کی شکل میں ہے، وہ پھنسی ہوئی ہے کسی جگہ پہ اور توہین لازم آ رہی ہے، آپ کہتے ہیں کہ یہ آدھی دیوار توڑنی پڑے گی تب جا کے یہ نجاست ختم ہوگی، تو اس جیسے مسائل. مثلاً جب ہندو مطلب جو پانی استعمال کرتے ہیں اس میں ہاتھ ڈالتے ہیں، ہاتھ ڈالتے پیشاب ہیں، کر دیتے ہیں، جی جی، تو پیشاب نہ بھی کریں، ہاتھ ڈالیں تو وہی نجس ہو جائے گا نا. نہیں مثلاً وہ میٹیریل تمیز سارا، کرنے کے لیے وہ اس طرح کریں اگر مثلاً نہیں ابھی بن چکی ہے مسجد ہے نا، وہی تو کہہ رہا ہوں پلستر وغیرہ جو اس کے اوپر ہوا ہے سارا وہ نجس ہے نا، ٹھیک ہے نا. اب آپ کہتے ہیں کہ پلستر کو چلو اوپر تو پانی ڈالیں گے تو اوپر سے تو پاک ہو جائے گا، اندر سے پاک کرنے کے لیے توڑنا پڑے گا سارا، ٹھیک ہے. تو اب آپ کہیں گے کہ اندر سے چلو جی جانے دو، اندر سے نجاست باقی رہے، تو آپ کہیں گے جی اندر اگر نجاست باقی رہے تو یہ توہین شمار ہوتے ہیں. کہ توہین کیسے شمار ہو رہی ہے؟ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے مسجد سے ظلم کیا ہے، کوئی توہین کر رہے ہیں، توہین تو شمار نہیں ہو رہی. یعنی توہین کب شمار ہوتی ہے کہ جب ایک پاخانہ یا نجاست کوئی سامنے نظر آ رہی ہو. اگر اس طرح کی توہین کا کوئی ایشو پیدا ہو جائے تو پھر تو ظاہری بات ہے توہین کے عنوان کو ختم کرنا پڑے گا. یعنی توہین کا عنوان کیا ہے یہاں پہ؟ بڑا عنوان ہے، مقدم ہے عنوان. اچھا، اگر مسجد کو پاک کرنے سے بعض دیگر حصے نجس ہو جاتے ہیں تو کیا ان کو پاک کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں، یعنی بعض دیگر حصے نجس ہو جائیں گے، اب مسجد کو پاک کرنا ضروری کب ہوگا؟ کہ اگر ان نجس ہونے والے حصوں کو بعد میں پاک کیا جائے تو پاک کرنا واجب ہے، ٹھیک ہے. ابھی آپ اس کارپٹ کو فرض کریں پاک کریں گے تو تھوڑا سائڈ پہ بھی کیا ہے نجس ہو جائے گا، نجس پانی اس کے اوپر چلے گا، قلیل پانی سے اگر پاک کر رہے ہیں. کورس سے کریں گے تو ایشو نہیں ہے، ہم یہ چیز سیکھ چکے ہیں پیچھے. اچھا جی، اگر مسجد کی چٹائی نجس ہو جائے، چٹائی کارپٹ وغیرہ یہ چیزیں، تو کیا حکم ہے؟ اگر دھونے سے وہ خراب نہ ہو، یعنی آپ کہتے ہیں کہ کارپٹ دھوئیں گے یا چٹائی وغیرہ دھوئیں گے تو وہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل خراب ہو جائے گی، نقصان ہو جائے گا، تو پھر تو دھونا واجب ہے. اور اگر دھونے سے خراب ہوتی ہو، مثلا دھونے سے خراب ہوتی ہو، یہ مسئلہ وہ آتا تھا پرانی چٹائیوں میں جو کھجور کی بنی ہوئی تھیں اور وہ سخت قسم کی نہیں ہوتی تھیں، اگر ان کو پانی لگ جاتا تھا تو خراب ہو جاتی تھیں، صفیں جو ہوتی تھیں ہمارے زمانے. اب تو وہ صفیں نہیں رہیں، چائنا والی آ گئی، پلاسٹک والی. اگر دھونے سے خراب ہوتی ہو تو اس کے دھونے کا جواز یا اتنے حصے کا کاٹ دینا جس کے اوپر نجاست لگی ہوئی ہے احتیاط لازم کی بنا پر جائز نہیں ہے. لیکن اگر اس کے باقی رہنے سے اگر نجاست اس کے اوپر لگی ہوئی ہے اور وہ چٹائی پڑی ہوئی ہے اور سب کو نجس آ رہا ہے، اس کے اوپر پخانہ لگا ہوا ہے، اس سے کیا ہے حد کے حرمت مسجد لازم آتی ہو تو سبب حد تک کو ختم کرنا یعنی دھونا یا کاٹنا کیا ہو جائے گا؟ واجب ہو جائے گا. اچھا جی، وہ مسجد جس میں کوئی نماز نہ پڑھتا ہو اور وہ ایسا خراب ہو رہی ہو تو کیا اس کو نجس کیا جا سکتا ہے؟ تو پھر یہ اس کو مطلب پاک کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے؟ یعنی اس کو پھر پاک کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ اگر وہ ضائع ہو جائے گی نا، پانی ڈالیں گے تو وہ چٹائی خراب ہو جائے گی، چلے گی نہیں دوبارہ، پھر ایسی پڑی رہے گی نجس پڑی رہے گی. پھر اس پہ نماز وغیرہ اور نماز تو ہم نے کہا ہے نا پڑھ سکتے ہیں، فقط صحیح جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے. اس کے اوپر کوئی کپڑا بچھا دیں،
کپڑا بچھا دیں، اس کو ڈبل کر لیں. تو اگر کپڑے گیلے ہیں تو وہ بھی ہاں، وہ نجس کپڑے گیلے ہو تو وہ بھی نجس ہو جائیں گے. یعنی اگر آپ گیلے پان سے بچانا چاہتے ہیں، یعنی اس کے اوپر کیا ہے کوئی اور چیز بچھا دیں، پلاسٹک بچھا لیں، اس طرح کر. وہ مسجد جس میں کوئی یعنی ایک ایسی مسجد ہے کہ جس میں کوئی نماز نہیں پڑھتا اور وہ گر رہی ہے، خراب ہو رہی ہے، تو کیا اس کو نجس کیا جا سکتا ہے؟ نہیں. جب تک عنوان مسجد اس پر صادق ہے، اس کا یہی حکم ہے. لہٰذا اگر نجس ہو گیا تو اس کا پاک کرنا واجب ہے. عنوان مسجد کب ختم ہوتا ہے؟ جب مسجد آپ نے گرا دی. مسجد ساری گر گئی، اب لوگ اسے مسجد نہیں کہہ رہے، وہ کہتے ہیں مسجد کا پلاٹ ہے. تو اگر مسجد کا پلاٹ ہے تو اس سے نجس کرنا حرام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اس کے اندر جوتوں سمیت جا رہے ہیں، نجس ہو رہا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، کیونکہ اس سے مسجد نہیں کہا جا رہا. لیکن جب وہ مسجد بن جائے گی، جب اسے مسجد کہا جائے گا تو پھر اس کے اوپر کیا ہے، مسجد کا کام آئیں گے، یعنی نجاست کی طرح کیا کام آئیں گے، پھر اس کو نجس کرنا چاہیے، جائز نہیں ہوگا. چلیں جی، کافی اتنا. اللہم صلی علی محمد.